انفورسمنٹ کا حق اعلیٰ عدلیہ کو ہے. تو اگر یہ انفورسمنٹ میں کامیاب ہوتے تو یہ ملک میں یہ ہوتا. صرف اس سے مسئلہ حل نہیں ہونا ہے کہ آپ مجھے میری ڈسکوالیفیکیشن ختم کر کے مجھے امیدوار بنا دے. جس بدبخت ریٹرننگ افسر نے یہ غلط آرڈر کیا ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دینی چاہیے تاکہ لوگ عبرت کریں. اسلام آباد میں پولیس کیا کرتی رہی؟ ایک دفعہ ایک ایس پی آئی جی کو اسلام آباد میں جیل بھیج دیتے, دوسرے سبق سیکھتے. یہی جناب اچھا جی بیل آپ کو دے دیتے. وہ بیل تو میرا حق ہے, کسی کا احسان تو نہیں ہے مجھ پہ. یہ قانون ہے. جس نے مجھے غلط اندر کیا اس کو بلاؤ نا, اس کو بھی اندر کرو. یہ انصاف ہے, یہ انصاف ہے. 14 دفعہ علی محمد خان کو گرفتار کیا گیا, 17 دفعہ شہریار افریدی کو گرفتار کیا گیا رہائی کے بعد. یہ کیسے احکامات ہیں آپ کے؟ جیل سے باہر نکلتے ہیں پھر مجال کیوں ہے؟ یہ پنجاب کے آئی جی, کے پی کے آئی جی, اور یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں. یہ سارے فیصلے انڈو ہو جائیں گے 4-5 ایام میں. ہمارے تمام امیدوار واپس آئیں گے. جب امیدوار بھی ہوں گے اور بیڈ بھی ہوگا تو ہمیں خدشہ ہے کہ یہ لوگ الیکشن کو تاخیر کا نشانہ بنائیں گے, اور تاخیر کے لیے اس ملک میں کوئی ہنہونی ہوگی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا پوری قوم کو الرٹ رہنا چاہیے کہ اب جب سارے راستے بند ہو جائیں گے تو جن کو لایا گیا اس لاڈلے کو جو پہلے کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا اور اب کہتا پھر رہا ہے کہ مجھے کیوں نہیں, اب وہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بننے والا ہوں. وزیر اعظم 2 لوگ بناتے ہیں, یا خدا بناتا ہے یا عوام بناتے ہیں. ان کے اس کرتوتوں کی وجہ سے خدا کی نظروں میں یہ گمراہ ہے, اور عوام کے ساتھ عوام کا رویہ اس کی پارٹی کے ساتھ اور اس کے ساتھ میدان میں جا کے دیکھ لیں. 2.5 مہینے 3 مہینے پورے ہونے کو ہے, پاکستان بھر میں ایک جلسہ تک نہیں کر سکا, اور ہم جلسے کرنا چاہتے ہیں. ہمارے گردنوں پہ انہوں نے خنجر رکھے ہوئے ہیں. الیکشن شیڈول آ چکا ہے اور صرف پاکستان تحریک انصاف پہ خرچہ ہے. یہ ان عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا ہے. مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ساری عدالتوں کو مورد الزام کرایا ہے. پشاور ہائی کورٹ سے آپ کو کلیئر کٹ انصاف مل رہا ہے, اور یوں لگ رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ باقی عدالتوں سے ایک الگ سٹانس لے کے کھڑی ہے. پشاور ہائی کورٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انصاف تب ہو, یہ میں آپ سب کو سمجھا دوں. پشاور ہائی کورٹ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے, کوئی احسان نہیں کر رہی ہے. اسی کی تنخواہیں میں لیتے ہیں, اسی لیے یہ مسند نشین ہے. کوئی گریس تو نہیں ہے اگر مجھے میرا حق ملتا ہے. پشاور ہائی کورٹ کی واحد خوبی یہ ہے کہ ڈری نہیں ہے, سرنڈر نہیں ہوئی ہے. باقی میں آپ کو عرض کر دوں, ملک میں یہ طوائف الملوکی نہ ہوتی اگر عدالتیں جو ہیں قانون کے ساتھ کڑی رہتی. کیوں کرے قائدی کی ضرورت ہوتی ہے بلا وجہ, اس کی پولیس جاتی ہے جمشید دستی کے گھر میں, بلا وجہ مجھے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اٹھایا جاتا ہے. ہائی کورٹ 5 منٹ بعد کہتی ہے غلط فیصلہ تھا گرفتاری کا. یہ قانون ہے. جس نے مجھے غلط اندر کیا اس کو بلاؤ نا, اس کو بھی اندر کرو. یہ انصاف ہے, یہ انصاف ہے. 14 دفعہ علی محمد خان کو گرفتار کیا گیا, 17 دفعہ شہریار افریدی کو گرفتار کیا گیا رہائی کے بعد. یہ کیسے احکامات ہیں آپ کے؟ جیل سے باہر نکلتے ہیں پھر مجال کیوں ہے؟ یہ پنجاب کے آئی جی, کے پی کے آئی جی, یہ پشاور ہائی کورٹ کی ذمہ داری تھی. پشاور میں انہوں نے ہمارے ساتھ کم کیا, راستے کاٹے, روڈ کاٹے, پولے گرائیں, ہر جگہ پہ مجھ پہ پرچے کیے, ہمارے ورکروں کو اٹھایا, اغوا برائے پریس کانفرنس ہوئے. یہ ہائی کورٹ کی ذمہ داری تھی نا کہ آئی جی کو کٹہرے میں کھڑا کرتے, اور اگر عمل درآمد نہیں ہوئے تو اس کو جیل میں بھیجتے. انصاف تب ہوتا. یہ انصاف نہیں ہے. مجھے چھوڑ دیا, چھوڑنا تو بنتا ہے نا, میں نے کچھ کیا نہیں ہے. جمشید دستی کے حوالے سے تصحیح کر لیں کہ اس کے سسرال والوں نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا, جمشید دستی ڈرامہ کر رہے ہیں. ایسے بہت سارے سسرال والے بعد میں آ جاتے ہیں, تو لہذا ایسے سسرالیوں کی اور نواز شریفوں کی بات پھر ذہن میں نہیں دیتی. آگے کوئی سوال ہے؟
اس پہ بڑی سخت تنقید کی کہ عدالتوں میں یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے امیدوارات کے کاغذات میں فرق کیے جا رہے ہیں، اور ہر دور میں ہم کڑے رہیں گے اس ظلم کے خلاف، چاہے وہ کسی پارٹی کی حکومت ہو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی قانون کی حکمرانی کی کمزوری تھی. اگر یہ ترین جو ہے جہاز بھر کے لا رہا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قانون میں پیمرا جو ہے میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے، ان کے تمام افعال کو سزائیں بھی دیتا ہے، جزا تو وہ دیتی ہی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں عوام کے حقوق کی پامالی سے روکنے کا اختیار، یعنی اگر مجھے کوئی غلط گرفتار کرتا ہے تو یہ آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے. مجھے کوئی قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ نہیں دیتا ہے تو آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہے. کوئی مجھے میری ٹھائی سے کھینچتا ہے، میرے گردن میں ہاتھ ڈالتا ہے تو آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے. کوئی میرے جلسے میں شرکت سے مجھے مانع کرتا ہے تو یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. کوئی میری تفریق کرتا ہے پی 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 یا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں تو آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے. اس آئین کے ان بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کا حق اعلیٰ عدلیہ کو ہے. تو اگر یہ انفورسمنٹ میں کامیاب ہوتے تو یہ ملک میں یہ ہوتا. صرف اس سے مسئلہ حل نہیں ہونا ہے کہ آپ مجھے میری ڈسکوالیفیکیشن ختم کر کے مجھے امیدوار بنا دے. جس بدبخت ریٹرننگ افسر نے یہ غلط آرڈر کیا ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دینی چاہیے تاکہ لوگ عبرت کریں. اسلام آباد میں پولیس کیا کرتی رہی؟ ایک دفعہ ایک ایس پی آئی جی کو اسلام آباد میں جیل بھیج دیتے، دوسرے سبق سیکھتے، اور یہی جناب اچھا جی بیل آپ کو دے دیتے. وہ بیل تو میرا حق ہے، کسی کا احسان تو نہیں ہے مجھ پہ. شیر افضل محمد صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کو خدشہ ہے کہ الیکشن تفریق کا شکار ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کس بنیاد پہ آپ کو خدشہ ہے کہ الیکشن تفریق کا شکار ہے؟ بنیاد تو عوام ہے. عوام نے ان کو منہ نہیں لگانا ہے تو لہذا عوام ان کے پاس نہیں ہے، ووٹ ان کے پاس نہیں ہے. 8 فروری ان کا یوم احتساب ہے اور ان کے لیے یوم قیامت ہوگا. یہ 8 فروری کو عوام کو ووٹ ڈالنے تب دے گی جب پی ٹی آئی نہیں ہوگی، اور پی ٹی آئی جو ہے قانون کے مطابق یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آئین نہیں لکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے حقوق ہیں، عدالت پابند ہے کہ ہماری ان حقوق کو ہمیں دلائیں، انفورس کرائیں. جب تک 1973 کے آئین کے بنیادی حقوق کا چیپٹر اس حالت میں ایکٹیو ہے تب تک جو ہے پی ٹی آئی کو کوئی باہر نہیں رکھ سکتا ہے. مگر صاحب بلے کا نشان نہ ملا. مگر صاحب یہ کہیے گا، بار بار الیکشن میں تاخیر کی بات کر رہے ہیں. اسی عدالت کے چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دے رکھے کہ انتخابات میں تاخیر کی کوئی ذکر نہ کرے. اگر کسی کو کوئی بات آتی بھی ہے تو وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے اس کا ذکر کرے. تو یہ آپ ان احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرے، وہ بھی سپریم کورٹ کے ہاتھے میں کھڑے ہو کے؟ ہم نے سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی بدترین پامالی دیکھی ہے. تازہ ترین 14 مئی کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. 14 مئی کو سپریم کورٹ، اسی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. پامال ہوا کیا ہوا؟ نہ کہ صرف پامال ہوا، یہاں پہ دھرنا دیا گیا، ججوں کو سلواتی سنائی گئی، گالیاں دی گئی، اور نون نے یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ تھوڑا سا کوئی جج انصاف کرنے کی جرت یا ہمت پکڑ لیتا ہے تو آگے سے اس جج کے خلاف نام لے کے یہ جناب عرضہ سرائیاں کرتے ہیں. اعلیٰ عدلیہ کو چاہیے کہ جو بھی جج کا نام لے کے اس کے جوڈیشل کنڈکٹ پہ بلا جواز یا بدنی، ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو دبئی جانا پڑا. 3 دن تھے ہمارے پاس، ان کی عدالتیں بھی بند تھی اور کوئی ایکٹیویٹی بھی متعین نہیں تھی. تو میں دبئی چلا گیا تاکہ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں، لیکن وہاں بھی پی ٹی آئی نے جو ہے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور پھر ہم نے 3 دبئی میں، 2 ہم نے ابو ظبی میں اور 1 ہم نے شارجہ میں اپنے فنکشنز کیے، کنونشنز کیے. بہت ہی بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی میں شرکت کی اور خان کا پیغام ہم نے پہنچایا. بیٹا بہت شرارتی ہے، دیکھیں یہاں سے بھی بھاگ گیا، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی کیسے سنبھالیں گے آپ؟ ایک جانب کیسز کو دیکھ رہے ہیں، بیٹے کو کیسے سنبھالیں گے شیر افضل صاحب؟
बस औलाद को तो फिर बाप ही संभालता है। अच्छा अच्छा, अब ज़रा पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं। मैंने लास्ट इंटरव्यू में आपको कहा था कागजात उस टाइम छीने जा रहे थे, अब मुस्तरद किए जा रहे हैं, तो हरबे तो आप लोगों के प्लानिंग जो नाकाम हो रही है और दूसरी तरफ से बड़ा सख्त हाथ रखा गया है, कैसे मुकाबला करेंगे? नहीं, आप वो गलतफहमी है, उनकी प्लानिंग नाकाम हो रही है। आप तसलसल से देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। पर्चे हुए, हम छूटते गए, अगवा किया, टार्चर किया, अवाम में इसका गैज़ गज़ब बढ़ा, रिएक्शन हुआ, नून की हिमा पे जो काम हो रहे थे नून का ग्राफ जो है गिरता गया, खान के साथ कौम की हमदर्दी और मोहब्बत बढ़ती गई। आज इस वक्त कौम जो है वो बिल्कुल खान के इश्क में बिल्कुल सरशार हैं, गिरफ्तार हैं। दूसरी तरफ उतने ही पैमाने की नफरत है उन कुव्वतों ये PMLN के लिए और इनके गमाश्तों के लिए जो केयर टेकर की शक्ल में बैठे हुए हैं। नफरतें न वो जलसे कर सकते हैं, न कन्वेंशन कर सकते हैं, अवामी गैज़ गज़ब का उनको सामना है। फिर इन्होंने हमारे साथ जितनी भी हथकंडे इस्तेमाल किए, कभी तोशाखाना, कभी साइफर, अल्लाह ताला हमें सरखरू करता किया, फिर बेट लिया गया, बेट वापस आया, अब इन्होंने ये काम कर दिया। इंशाल्लाह हमें डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, ये सारी डिस्क्वालिफिकेशन जो है ख़त्म होगी। हम आएंगे फील्ड में और 8 फरवरी तक हम इनको कहीं पर